خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے قربانی کے کچھ اہم مسائل کے بارے میں۔ سامعین، اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک ضرور کریں اور سبسکرائب کریں ہمارے چینل المدار کو روزانہ اسلامی معلومات کے لیے۔ آئیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ جب قربانی کے شرائط پائے جائیں تو شخص پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اس قربانی کے تحت بکری کا ذبح کرنا یا اونٹ یا بھینس کا 7واں حصہ واجب ہے۔ 7ویں حصے سے کم نہیں ہو سکتا، بلکہ اونٹ یا بھینس میں اگر شریکوں میں کسی شریک کا حصہ 7ویں حصے سے کم ہے تو کسی کی بھی قربانی نہ ہوگی، یعنی جس کا حصہ 7ویں سے زیادہ ہے اس کی بھی قربانی نہ ہوگی۔ اسی طرح بھینس یا اونٹ کے 7ویں حصے سے اگر زیادہ ہو تو قربانی ہو سکتی ہے۔ مثلا کسی بھینس کو 6 یا 5 یا 4 شخصوں کی طرف سے قربانی کریں تو ہو سکتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ سبھی شریکوں کے حصے برابر ہو، بلکہ کم و بیش بھی ہو سکتے ہیں۔ ہاں، اس بات کا خیال ضرور رکھیں کہ جس کا حصہ کم ہے وہ 7ویں حصے سے کم نہ ہو۔ بہوالا در مختار۔ 10ویں کے بعد 2 راتیں ایام نحر میں داخل ہیں، ان میں بھی قربانی ہو سکتی ہے، مگر رات کے وقت قربانی کرنا مکروہ ہے۔ بہوالا عالمگیری۔ اگر شہر میں قربانی کی جائے تو شرط یہ ہے کہ نماز ہو چکے، لہٰذا نماز عید سے پہلے شہر میں قربانی نہیں ہو سکتی۔ اور دیہات میں، چونکہ دیہات میں نماز عید ہوتی نہیں، یہاں طلوع فجر کے بعد سے ہی قربانی ہو سکتی ہے۔ اور دیہات میں بہتر یہ ہے کہ بعد طلوع آفتاب قربانی کی جائے، اور شہر میں بہتر یہ ہے کہ عید کا خطبہ ہو چکنے کے بعد قربانی کی جائے، یعنی نماز ہو چکی ہے اور ابھی خطبہ نہیں ہوا ہے۔ اس صورت میں اگر قربانی کی جائے گی تو ہو جائے گی، مگر ایسا کرنا مکروہ ہے۔ بہوالا عالمگیری۔ بہوالا بحری شریعت حصہ 15۔ اسی طرح اگر شہر میں کئی جگہ عید کی نماز ہوتی ہے تو پہلی جگہ نماز ہو چکنے کے بعد قربانی کرنا جائز ہے، یعنی یہ ضروری نہیں کہ عیدگاہ میں نماز ہو جائے تب ہی قربانی کی جائے، بلکہ کسی مسجد میں ہو گئی اور عیدگاہ میں نہ ہوئی تب بھی قربانی ہو سکتی ہے۔ بہوالا در مختار۔ اسی طرح اگر 10ویں کو عید کی نماز نہ ہو پائی تو قربانی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وقت نماز جاتا رہے، یعنی زوال کا وقت آ جائے تو اب قربانی ہو سکتی ہے، اور دوسرے یا تیسرے دن نماز عید سے قبل کیا جائے۔ بہوالا در مختار۔ چونکہ مینا میں عید کی نماز نہیں ہوتی، لہٰذا اگر وہاں جو قربانی کرنا چاہے تو طلوع فجر کے بعد سے قربانی کر سکتا ہے۔ اس کے لیے بھی وہی حکم ہے جو دیہات کا ہے۔ کسی شہر میں اگر فتنے کی وجہ سے نماز عید نہ ہو تو وہاں 10ویں کی طلوع فجر کے بعد بھی قربانی ہو سکتی ہے۔ یوں ہی اگر 10ویں کو نماز عید سے پہلے قربانی کر لی، پھر معلوم ہوا کہ وہ 10ویں نہ تھی بلکہ 11ویں تھی، تو اس کی قربانی ہو گئی۔ بہوالا عالمگیری۔ اسی طرح 9ویں کے متعلق کچھ لوگوں نے گواہی دی کہ 10ویں ہے، اس بنا پر اس روز نماز پڑھ کر قربانی کی، پھر بعد میں معلوم ہوا کہ گواہی غلط تھی، یعنی وہ تاریخ جو تھی 9ویں تھی 10ویں نہ تھی، تو ایسی صورت میں قربانی اور نماز دونوں ہو گئی۔ بہوالا در مختار۔ اگر اسی طرح قربانی کا دن گزر گیا اور بندے پر قربانی واجب تھی اور اس نے قربانی نہیں کی اور جانور و اس کی قیمت کو صدقہ بھی نہیں کیا، یہاں تک کہ دوسری بقر عید آ گئی، تو وہ اب چاہتا ہے کہ سال گزشتہ کی قربانی بھی قضا اسی سال کر لے، تو یہ نہیں ہو سکتا، بلکہ اب بھی وہی حکم ہے کہ جانور یا اس کی قیمت کو صدقہ کرے۔ بہوالا عالمگیری۔ اسی طرح جس جانور کی قربانی واجب تھی اسے ایام نحر گزر جانے کے بعد بیچ ڈالا تو ایسی صورت میں ثمن کا صدقہ کرنا واجب ہے۔ سامعین، ویڈیو کو مکمل کرتے ہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کریں اور سبسکرائب کریں ہمارے چینل المدار کو روزانہ اسلامک معلومات کے لیے۔ پھر ملتے ہیں آپ سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔